معاشرے نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، نبی پاک کے طریقے کو، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ جب تک معاشرہ شریعت کے مطابق چلتا ہے اس میں امن ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب معاشرہ شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں قتل ہوتے ہیں، اس میں ظلم ہوتا ہے، اس میں بربریت ہوتی ہے، اس میں بدتمیزی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑا، آخرت میں جو ہوگا وہ تو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ بے نمازوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے، سود خوروں کا انجام کیا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے۔ ہاں زناکاری کرنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، جانے ان کے ساتھ میرا مولا کیا کرنے والا ہے۔ بیٹیوں کا جائیدادوں سے حصہ نہ دینے والے اور بہنوں کا حق کھا جانے والے، یتیموں کا حق دبا جانے والے، بیوہ کا مال کھا جانے والے، جانے میرا رب ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ناحق قتل کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، رشوت لینے والے، جوئے کا نظام چلانے والے، جانے ان کے ساتھ کیا۔ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں فی زمانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے شریعت سے منہ موڑا ہے، ہم نے قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے ہمیں سب کچھ بیان کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم قرآنی اصول کے مطابق رہتے آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ نہ ہوتا، یہ تباہی نہ ہوتی۔ میں مثالیں دینا چاہتا ہوں، اگر ہمارا معاشرہ نمازی ہوتا، آج مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی، اللہ کے گھر آباد ہوتے تو ہمارے گھر بھی آباد ہوتے۔ اگر ہمارا معاشرہ اسلامی طرز زندگی پہ ہوتا، آج ماہ رمضان میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی روزے دار ہوتی اور اللہ رمضان کی برکتیں عطا کرتا اور رمضان کی وجہ سے ہمیں عزت ہے۔ اگر ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، آج مالدار لوگ زکات دیتے، اپنا پورا 10واں 20واں نکالتے، غریبوں کا حق کرتے، یتیموں کا حق کرتے، مدارس دینیہ کا حق کرتے، آج مدارس اجڑے نہ پڑے ہوتے، آج غریب بھکاری نہ ہوتا، آج بیواؤں کے سروں سے دوپٹے نہ اتر چکے ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اور زیادہ غربت کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں زکات کا ایک نصاب دیا ہے اسلام نے کہ ایک ہاتھ میں جمع نہ ہو جائے، ہر سال مال سے زکات نکالو، زمین اٹھاؤ، فصل اٹھاؤ، پھل اٹھاؤ، جو کچھ اٹھاؤ اس میں سے زکات دو تاکہ غریبوں کا حق ہوتا رہے اور پیسہ سرکل میں چلتا رہے اور لوگوں کو بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ ہمیں جو در در پہ بھکاری نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے ہم نے قرآن کے اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مکان بھی بنا لیتے ہیں، جو نئی گاڑی بھی خرید لیتے ہیں، جو دنیا اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں 10-10 20-20 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، لیکن آج تک اس نے حج نہیں کیا۔ حج فرض ہے لیکن حج نہیں کیا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جس پہ حج فرض ہے اور اس نے حج نہ کیا میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جس کے پاس دولت ہے حج کو نہیں جاتا۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، اصولوں کو چھوڑا ہے، اسلام کے احکامات کو چھوڑا ہے۔ دوستو مجھے بتائیے، اگر ہمارا معاشرہ اسلامی ہوتا تو آج معاشرے میں شراب نہ ہوتی، اور شراب نہ ہوتی تو بہت بڑی تعداد جو شراب بیچنے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ اور شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے کئی ظلم کیے، کسی کی عزت سے کھیلا، کسی کو بکواسات کیے، ناحق قتل کر دیا، وہ جیلوں میں نہ کھڑے ہوتے۔ شراب کی وجہ سے لاکھوں مسلمان اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور آج تھانے کی چہری اور جیلوں میں ہے یا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے لیے کبھی افیون، کبھی ہیروئن، کبھی چرس اور کبھی شراب جیسے نشوں پر لگا کر ان کے فیوچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا معاشرہ آج اسلام کے مطابق ہوتا تو معاشرے میں سود نہ ہوتا۔ اور سود کا نظام کیا ہے؟ وہاں سود کا نظام کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں سیاست سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ فلاں نے ملک کو ڈبو دیا، فلاں نے ملک کو ڈبو دیا۔ جانتے ہو یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ ہم غریب کیوں ہوتے جا؟ ہمارا جو روپیہ ہے وہ قدر کیوں کھو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پورا ملک سود تلے دبا ہوا ہے۔ ہم نے غیر اقوام، ہم نے عالم کفر سے سود پہ پیسے اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر مہینہ 3 مہینے بعد ہم نے بلکہ ہر مہینے ہمیں کسی نہ کسی کی قسط دینی ہوتی ہے۔
साथ सूद भी देना होता है। पहला सूद देने के लिए हम और सूद उठाते हैं, हम और सूद चले आ जाते हैं, फिर वो महंगाई का जिन हमारी आवाम पे बरसता है। तो हमारे मुल्क की मईशत की तबाही की वजह ये सूद है। आज नौजवानों को, आज किसी बाप को, आज किसी भी बेटे को अगर बेटे ने बाप की गुलखानी करानी है तो सूद उठा लेता है, अगर बाप ने बेटी की शादी करनी है तो सूद उठा लेता है। मैं कहता हूँ घर में बैठ के पानी पे फातिहा कर लो, ये भी आपकी गुलखानी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि 1000 देके चढ़ाई जाए, 500 बंदो 500 देके चढ़ाई जाए या 50 देके चढ़ाई जाए। और गुलखानियों में इतनी बड़ी बड़ी देके चढ़ाने वालों, मैं नहीं कहता कि ये नाजायज है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर दिखावा है तो ये नाजायज है। आपके बुजुर्गों को कोई सवाब नहीं पहुंचता, अगर सवाब के लिए करते हो आपको भी जदा है, उनको भी जदा है। ये आए, पढ़ा, खाया, पिया, चले गए, सवाब हुआ, अल्लाह पाक उनको सवाब खैरात का अता फरमाए, सवाब भी हो गया। लेकिन अगर आप इन कुलखानियों को, इनको कन्वर्ट करो, मदारिस दीनिया की खिदमत करो, आपकी कुलखानी पे अगर 50 देके चढ़ाने की बजाय 10 देके चढ़ा दो और 40 या 10 देगों के पैसे भी दीनी दरसगाह में जमा करा दो, जहां पर बच्चे कुरान पढ़ने वाले, इल्म दीन पढ़ने वाले, आलिम बनने वाले, कारी बनने वाले, जब आपके पैसे से लंगर खाएंगे, वो लंगर उनके पेट में जाएगा, खून बनेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, ये सदका जारिया होगा। याद रखो, आप दुनिया में रहें या ना रहें, आप कब्रों में चले जाएंगे। बच्चा जब तक दुनिया में कुरान पढ़ता रहेगा, ये नूर आपको भी मिलता रहेगा, आपकी कब्रों को भी रोशन करता रहेगा। लेकिन हमारा पैसा नाखानों के लिए है। एक नाखान पर 1 घंटे में हम हजारों रुपए लुटा देते हैं। एक अमल चाहे दाढ़ी मुंडे पीर पर हम जो है नोट निछावर कर देते हैं, हाथ में कड़े पहने हुए हैं, बेनमाज है, दाढ़ी मुंडा है, शरीयत का कातिल है। ऐसे पीरों के लिए हमारे पैसे हैं, मज़ारों के गले भरने के लिए हमारे पैसे हैं, मज़ारों पे सजदे, मज़ारों पे तवाफ हो रहे हैं और सजादा नशीन खामोशी की तस्वीर बुत बने देख रहे हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है। इमाम अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली ने हुर्मत सजदा तालीमी पूरी किताब लिखी है। मज़ार का सजदा भी हराम है, मज़ार का तवाफ भी हराम है। कौन है सजादा नशीन जो अपने मज़ारों पर, बुजुर्गों के मज़ारों पर होने वाले सजदों को रोके और मना करे? नहीं रोकेंगे। इनके गल्लों से काम है, इनका गला भरा होना चाहिए, चाहे वहां सर्कसें लगे, चाहे वहां रीछ और कुत्तों की लड़ाइयां हो, चाहे वहां पर रेसें होती रहे, चाहे वहां पे रंडियां नाचे, चाहे वहां पे कंजरियां नाचे। इनको इससे मैं कहता हूं, अगर शरीयत का पर्दा ना होता, आज मैं हर आस्थाने की बात नहीं कर रहा, आस्थाने हैं जहां पर शरीयत के पाबंद हजरात बैठे हैं। अभी जो सजादा नशीन आपने देखे हैं, इनके दादा जान आलिम दीन वलीए कामिल, इनके बाबा जान आलिम दीन वलीए कामिल, और ये जितने भाई हैं दीन के आलिम भी हैं, शरीयत के बैकर भी हैं, कुरान के कारी भी हैं, कुरान के हाफिज भी हैं। और इन्होंने इनके ज़ेरे साया मुल्क भर में 100 मदारिस दीनिया चल रहा है, जिनमें से एक ये भी शाख है कि हुजूर पीर मुर्शिद बारू करीम के ज़ेरे साया और ज़ेरे निगाह ये निज़ाम चल रहा है। दोस्तों, ऐसे आस्थाने हैं जिन्होंने दीन पढ़ा है, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हैं, जिन्होंने शरीयत का लिबास पहना हुआ है, जिनके मज़ारात पर, आस्थानों पर बेपर्दगी नहीं है, बेहूदगी नहीं है। उन आस्थानों पे बैठे हुए पीरों के जूतों की जो खाक है, हमारी आंखों का सुरमा है, हम उनको सलामे न्याज पेश करते हैं। लेकिन ये भंगड़े डालने वाले, मिरासी नचवाने वाले, रंडियां नचवाने वाले सरकर से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क किया है। हमने इनको प्रमोट किया है, इनको पैसा दिया है, इन पर अपना माल खर्च किया है, हमने नाखानों पर अपना माल खर्च किया है, हमने कवैया नुमा, कुमैया नुमा, जाकिर नुमा खतीबों को प्रमोट किया है, नकीबों को प्रमोट किया है। हमारा पैसा कव्वालों पे गया है, दाढ़ी मुंडा कव्वाल, नमाज नहीं आती, अखलास सूरह अखलास नहीं आती, सिगरेट पीता है, चर्च पीता है, शराब पीता है। हम कव्वाल की महफिलें सजाते हैं, कव्वालों को नोटों में तोलते हैं, ये हमारा पैसा जाया हो रहा है। और अगर दीनी मदरसे में कोई उठकर ऐलान करता है 5000 लिखा दो, हमें सब सूंघ जाता है, सब सूंघ जाता है, हमारे जेब पे पिट्ठू बैठ जाता है, हमें अपना घर याद आ जाता है। ये उस वक्त याद क्यों नहीं आता जब कंजरियों पे पैसे डालते हो, जब फितरों पे पैसे डालते हो, जब भी अमल जाहिल पीरों पे पैसे डालते हो, जब दाढ़ी मुंडे नाखानों पे भी पैसे डालते हो, जाया कर रहे हो। किताब की कसम, अपना पैसा जाया कर रहे हो। अगर चाहते हो आपका पैसा सदका जारिया हो जाए, आपकी कब्र हशर रोशन हो जाए, तो सबसे बेहतरीन मसरफ ये दीनी इदारे हैं जहां गरीब बच्चे और बच्चियां दीन का इल्म हासिल करते हैं, और उसका सदका अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों को रोशन करने वाला है। नारे तकबीर।
یہ ابھی میرے 10 منٹ باقی ہیں، مجھے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں خود 12:30 پہ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ نماز پڑھ لیں۔ ہم 40 پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پونے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فقہی اعتبار سے جائز ہے، لیکن میں خود جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات توجہ کے ساتھ، یہ اہل سنت کا رونا ہے، یہی ہمارا نقصان ہے، اور ہمیں غیروں داڑھی منڈوں کو ویلے دیتے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آج کے رسول ہے داڑھی منڈا ہے، نعت پڑھنا چاہتا ہے سٹیج پہ، فرمایا آج کے رسول داڑھی منڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فاسق مولن ہے، جو داڑھی منڈاتا ہے فاسق ہے، اور جو فاسق ہے اس کی توہین کرنا ضروری ہے، اور ممبر پہ بٹھانے میں اس کی تعظیم ہے۔ داڑھی منڈے کو ممبر پر بٹھانے میں توہین ہے۔ یہ جو پھٹے لگے ہوئے ہیں نا، یہ سٹیج ہے، کیا ہے بولو؟ اس کو منچ بھی بولتے ہیں، اس کو سٹیج بھی بولتے ہیں۔ اگر یہ مسجد میں ہو تو اس کو ممبر بولتے ہیں، یہ سٹیج ممبر ہے۔ تو داڑھی منڈے کو کھڑا کرنا یہ ممبر کی توہین ہے، کھڑا کرنا ممبر کی توہین ہے۔ ان کو نعت پڑھوانا اور ان پہ نوٹوں کی بچھاڑ کرنا، یہ سب کچھ رائے گاہ کر رہے ہو، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو میرے بھائیوں۔ مدارس دینیہ، میں کہہ رہا تھا غیروں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، کیونکہ دلائل کی روشنی میں الحمدللہ اہل سنت بادشاہ ہے۔ دلائل ہمارے علماء نے دعوے کیے ہیں، ہر اہل سنت کا جو مخالف ہے اس کو ہمارے علماء آج تک پکار رہے ہیں، آؤ بیٹھو، اگر قرآن سے بات کریں گے ہم قرآن سے دلائل دیں گے، حدیث سے بات کرو گے ہم حدیث سے دلائل دیں گے، آثار صحابہ و اہل بیت سے بات کرو گے ہم دلائل دیں گے، اخلاق اقوال سلف صالحین یا عقائد بزرگان دین سے بات کرو گے ہم دلائل دیں گے۔ اگر کسی بات پہ نہیں آتے، آج تک ہمارے علماء کا اعلان ہے، آؤ کتابیں تمہاری ہوگی، عقیدہ امام احمد رضا خان کا ہوگا، یہ ہمارے علماء ہیں۔ لیکن دوستو ہمیں نقصان کیوں ہوا؟ ہمیں نقصان اپنوں نے پہنچایا ہے، ان جاہل پیروں نے پہنچایا ہے، ان داڑھی منڈے نعت خانوں نے پہنچایا ہے، ہمیں ذاکر نما خطیبوں نے پہنچایا ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، انہی نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ بہرحال اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں پھر اپنے مدعا پہ آنا چاہتا ہوں، میں معاشرے کے بگاڑ کی بات کر رہا تھا، معاشرے کے بگاڑ کی بات کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر شریعت کے مطابق ہم عمل کرتے، نماز ہوتی، معاشرے میں برکت ہوتی، دین ہوتا، معاشرے میں برکت ہوتی، قرآن کی تلاوت ہوتی، معاشرے میں برکت ہوتی، رمضان کا روزہ ہوتا، معاشرے میں برکت ہوتی، اور زکوٰۃ کا فروغ ہوتا، معاشرے میں برکت ہوتی، لوگ عشر پورا نکالتے، معاشرے میں برکت ہوتی۔ اگر ہم دین کے مطابق چلتے، آج یہ سود کا نظام نہ ہوتا اور ظلم و بربریت کا بازار گرم نہ ہوتا، معاشرے میں برکت ہوتی۔ اگر ہم دین کے ساتھ چلتے تو آج یہ جو جوا چل رہا ہے، کرکٹ کے میچوں پہ جوا چل رہا ہے، موبائل پہ جوا چل رہا ہے، قاری صاحب نوٹ کٹے تھی بے سن توجہ رکھو، موبائلوں پہ جوا چل رہا ہے، کرکٹ کے میچوں پہ جوا، زی ٹی وی کی پرچیوں پہ جوا، اس جوئے نے کئی مکان بکوا دیے، کئی دکانوں کا دیوالیہ کرا دیا۔ یہ نظام نہ ہوتا، ہمارے معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے، چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ ظلم ہے، چاہے وہ چوری ہے، شریعت نے ان تمام کاموں سے روکا ہے۔ ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جیلیں کچہریاں تھانے ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر ہماری معاشرہ شریعت کے مطابق ہوتا، آج امن ہوتا، چوری نہ ہوتی، جوا نہ ہوتا، سود نہ ہوتا، ماں باپ کی عزت ہوتی، بڑوں کا ادب ہوتا، علماء کا احترام ہوتا، مدارس کامیاب ہوتے، مساجد بڑی بڑی ہوتی۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔